رضا حسین زیدی صاحب پاکستان سے اور ذاکر اہل بیت ببرک علی جرمنی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو جشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، مل کر درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ما شاء الله ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا هم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم بر محمد البیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ کلا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اے میرے چاہنے والو، انبیاء کا اصلہ اختیار کر لو۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا، انبیاء کا لباس، انبیاء کا اصلہ کیا تھا؟ تو فرمایا انبیاء کا اصلہ، انبیاء کا لباس دعا تھا، پروردگار کی بارگاہ میں سبحان دعا اللہ۔ کرنا۔ صدقے امام۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اور جو بھی اس کی زیارت کو آئے گا اس کی زیارت نہیں بلکہ اس نے مجھ رسول کی زیارت کی، بے شک سبحان اور اللہ اس مومن پر جنت کو فرض کر دے گا۔ بے شک۔ وہ پہلا علی ہو یا درمیانہ علی ہو یا آخری علی ہو، یہ سارے کے سارے علی ہیں، علی بے یہ شک۔ سارے کے سارے محمد ہیں۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم اپنے مولا و آقا، وہ امام جس سے دنیا بھی راضی، پروردگار بھی راضی، بے شک۔ اس کے جشن میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس جشن کے ذاکر اہل بیت جناب بجلی برادران لیڈ سے ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور مولا کی خدمت میں فضائل مولا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ بر محمد البیت محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد محمد۔ و آل محمد۔
وعجل صلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد رب انی مغلوب منتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا کاشف الکرب الوجه الحسین علیہ السلام آپ کا کیمرہ آف ہے، اگر اسے آن کر لیں۔ علیہ السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آپ کی آ رہی ہے، کیمرہ آپ کی تصویر نہیں آ رہی۔ کیمرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جوائنٹ ہے قبلہ، وعجل فرجہ۔ وہاں سے دیکھیں آنے قبلہ۔ یہ ویڈیو کا آپشن بنا ہوگا، ویڈیو کیمرے کا، وہ دیکھ لیں۔ نہیں ادھر سے تو آن ہے سارا کچھ، ہمارا ادھر سے تو آن ہے۔ جی جی بس ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب انی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سعادات و مبین آج دے جشن دی لکھ لکھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، خیر تھانوں مبارک بڑی بڑی۔ پڑھن والے دی ڈیوٹی اور پڑھن والے دی ڈیوٹی قائم علی محمد دی بارگاہ چ پیش کر رہے ہیں، مالک قبول تے منظور فرماون۔ الہی اور اس جشن دی اے محنت اے لگن قبلہ مولانا لطیف نقوی شاہ صاحب کی یہ محنت مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ ایک صلوات اونچی آواز ہے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ 4:17 تو اپنی ڈیوٹی کا آغاز کر لیں گا۔ قبلہ صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمد کے صحن میں والناس آ چکے ہیں، آہا واہ واہ۔ الحمد کے صحن میں والناس آ چکے ہیں، جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ جیو۔ دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں، اور رونق بتا رہی ہے اس جشن کی دوستو۔ جیو جیو۔ رونق بتا رہی ہے اس جشن کی دوستو، محفل میں لگ رہا ہے کہ عباس آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اور در سلطان رضا پر جو اپنا سر جھکائے ہیں، در سلطان رضا پر جو اپنا سر جھکائے ہیں، جیو زمین پر ہیں وہ لیکن آسمان پر ان کے سائے ہیں۔ جیو جیو۔ ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر، جو ایام عزا میں روئے تھے وہ مسکرائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت اللہ۔ اور میسر ہی ہے مولا جنہیں تیرے عرفان کی روٹی، میسر ہے مولا جنہیں تیرے عرفان کی روٹی، کبھی کھاتے نہیں وہ غیر کے احسان کی روٹی۔ جیو جیو۔ ہمارے رزق کی برکت میں برکت ہوتی رہے، رکھی ہے گھر میں اس لیے تیرے دسترخوان کی روٹی۔ جیو جیو ماشاءاللہ۔ مولا کی حکومت میں رہا کرتا ہوں، لاکھ خطرے ہو حفاظت میں رہا کرتا ہوں۔ ساری دنیا جسے کہتی ہے امام ضامن، اسی ضامن کی ضامن میں رہا کرتا ہوں۔ جیو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت اللہ۔ صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی کے بغض میں ابن زیاد کے بچے، علی کے بغض میں ابن زیاد کے بچے قسم خدا کی فروع اصول بھول گئے، قسم خدا کی فروع اصول بھول گئے۔ عجیب بات ہے آل سعود یاد رہے، عجیب بات ہے آل سعود یاد رہے، یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم
صلی علی محمد و آل محمد عرض کریا حیدر سردار زبانے دا جی واہ ماشاءاللہ بھائی واہ دنیا اندی کوئی نہیں وچ نور دیکھا کہ ملا دینا اے دانش مندی کوئی نہیں واہ بھائی واہ میں آدھا کوئی ہم سر تا پیش کر اے میرے ویر پابندی کوئی کوئی نہیں نہیں ایسا جگ تے منیا اے پیر علی کو جے دے بعد بلندی کوئی نہیں واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا یاری اور سلامت رہو ایک دو قصیدے سرکار امیر المومنین جناب علی مرتضیٰ کا قصیدہ جناب نے سنا لگا اور میرے سے بعد نہایت میرے والد کو احترام جناب ذاکر صاحب جرمنی تو سونے سونے قصیدے سنان گے میں اپنے حصے کی ڈیوٹی جناب نے پیش کر رہا ہوں ایک سلوات اونچی آواز میں پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام 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 یاری ماشاءاللہ کو سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام یہ جو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام جی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کی زینت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو ان کی طہارت پہ لاکھوں سلام ان کے خون کی طہارت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ بہت خوب ماں دی گود وچ گٹی جڑا علی علی کر کے پیتا ہے شیر پہ پڑھتا پیا ہاں بھائی بیر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے بیر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے ایسی ماں کی ہمت پہ لاکھوں سلام ایسی ماں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام اپنی جتنی بھی قوم ہے انہوں نے
ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ फर्श मजलिस में आओ तो पहले कहो फर्श मजलिस में आओ तो पहले कहो बीबी ज़ैनब की मेहनत سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ ماشاءاللہ جی ذاکر صحیح مولا زندگی دراز کرے آپ کی سلام مرتضی کی فضیلت پہ لاکھوں سلام محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کدی علی علی کرن تو سنگ نہیں کدی علی علی کرن تو سنگ نہیں کدی علی علی کرن تو سنگ نہیں ہاں کدی علی سنگ میں شک نہیں ڈر نہیں او کدی علی علی کرن تو سنگ نہیں ہاں کدی علی علی کرن تو سنگ نہیں ہو کدی علی علی کرن چلا کر جائے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਹਾਨ ਦਾ کسے ارگر کولو کچھ مانگ نہیں کدی علی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی بے شک صدقے میں پاگنا یولی مشکل لمبا کشا واہ جی واہ کرنا چاہتا ہے مدینے والے سید بندے دی نیت ویکھدے نے حیثیت بے شک بے شک بے شک بیٹھے ہو شیر تے پوری توجہ چاہتا ہاں بھائی بسم اللہ بسم اللہ کہ نظر زہرا تے دتے آ بہاریا اہلیو نالو کا دیا نسلا سواریا کہ نظر زہرا تے دتے آ بہاریا اہلیو نالو کا دیا نسلا سواریا شک ہوئی جا کے پوچھے لے بھلال تو ایتے نیت میں آیت رنگ نہیں کدی علی واہ بھائی واہ جی ماشاءاللہ واہ بھائی واہ بہت اعلیٰ جیو بہت اعلیٰ کیا صلوات اونچی آواز نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کچھ لوگاں زندہ نے لٹا کے آکھیا یا علی جنازہ پڑھاؤ انہاں صلاح کیتی ہے جس ویلے علی مولا جنازہ پڑھا کے ٹرسن اسا تینوں کھنگورا مارسا تے تو اٹھ کھلوی سرکار علی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے ٹرے انہاں لوکاں کھنگورا ماریا وہ بندہ اٹھ نہیں رہا اس ویلے جناب سلیمان اس بندے دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے مردے دے پاسے دیکھ کے جڑی گل کیتی ہاں بھائی ایک دی دنیا سی اوے لٹ گئی ہے زندگی دی ڈور اجے ہاتھوں چھوٹ گئی ہے ایک دی دنیا سی اوے لٹ گئی ہے زندگی دی ڈور اجے ہاتھوں چھوٹ گئی ہے مر جاوے جیڑا او بھی کدی بول آئے ایویں مولد دے سارے اوتے کھنگ نہیں کدی علی واہ بھائی واہ بھائی واہ ماشاءاللہ جیو کیا نعرہ حیدری آخری قصیدہ جناب یولی مشکل لمبا کشا سلوات اونچی آواز نہ پڑھ سو اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیدر بول رہا ہے حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے آہا بے شک دم دم علی دا جپو نعرہ نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نعرہ علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے ہو دم دم علی دا جپو نعرہ نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا یا علی
ਸਵਾਵੇ ਹੋ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਫੂ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਵੇ ਹੋ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਫੂ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਵੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ غازی دا بابا پیرا چو پیر ہے نواب ہے بے شک واہ بھائی بہت اللہ کیا کہنے جیو جیو بہت اللہ مولانا صاحب شیر تک توجہ چاہتا ہوں جڑا امیر بنیا ہے پیسے نال نہیں بغض علی نال امیر بنیا ہے اس امیر نو مخاطب ہو کے شیر دسنا چاہتا ہاں بھائی اودے پیرا دی جُتی امیری امیری رکھ کول ہوش کر اودے پیرا دی جُتی امیری امیری رکھ کول ہوش کر تو اے خاکی تے پیر میرا نوری علی نے مول ہوش کر جی ماشاءاللہ تے پیر میرا نوری علی نے مول ہوش کر من گنے علی پیر سچا کچے دا وعدہ ہوندا نہیں کدے کچا کچے دا سنگ ساری حیاتی دا عذاب ہے واہ 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 بھائی واہ ماشاءاللہ صلوات پڑھو آخری شعر جناب کو سنان لگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ہر اچھائی دی علامت ہے کنڈا ہر برائی دی علامت ہے پوری شعر تے توجہ چاہتا ہاں بھائی پھول کنڈیاں دے نال تو ملاویں نگاہ دی تینوں مار پہ گئی پھول کنڈیاں دے نال تو ملاویں نگاہ دی تینوں مار پہ گئی تیری سوچا دی پنجر زمین تے عذاباں دی فوار پہ گئی تیری سوچا دی پنجر زمین تے عذاباں دی فوار پہ گئی دسیا قرآن وچ اللہ تے رکھی میری حیدر دی حب والا پلا اہل دی حب جنت دے باغ دا گلاب ہے واہ بھائی واہ بہت اللہ بے شک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی پوری طاقت نال نعرہ حیدری یا علی یا علی ماشاءاللہ یہ تھے بسم ہمارے اللہ بسم اللہ محترم مہمان ذاکر اہل بیت بجلی برادر لیڈ سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی مشکلیں آسان فرمائے ان کی طرف سے یہ جو عظمت امیر المؤمنین اہل بیت بیان کی گئی ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائے کپڑے وہی چادر وہی کپڑے وہی چادر وہی چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا ولی ہے کپڑے وہی چادر وہی چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدندان ہیں سب مکے کے کافر انگشت بدندان ہیں سب مکے کے کافر ارے سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے اب میں دعوت خطاب دوں گا انتہائی محترم قبلہ مولانا سید رضا حسین زیدی جو پاکستان سے ہمیشہ شفقت اور مہربانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی ہمیشہ شامل رہتی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے وہ جشن سے آپ سے خطاب کریں گے جشن کے حوالے سے سید رضا حسین زیدی صاحب فرام پاکستان بر محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع المذنبین جد الحسنین
وأبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل وآل فرجهم. محمد وعجل فرجهم. الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے ہم حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کی خدمت میں ان کے فرزند ارجمند امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک عرض کرتے ہیں، اور پھر تمام محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر ان کے بعد تمام مومنین و مومنات جو سن رہے ہیں ان کو بھی، تمام دنیا میں جتنے بھی مومنین اس وقت موجود ہیں یا گزر گئے ہیں ان کی خدمت میں بھی، اور بالخصوص المہدی سینٹر کے بانیان مولانا لطیف نقوی صاحب کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر اگر ان کا ذکر کریں، ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ذکر خالی کرنے کی جو اہمیت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اہمیت، یہ ذکر جو کروا رہے ہیں ان کی اہمیت. سبحان اللہ. یہ سب محفلیں جو ہم برپا کرتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے. ان محافل جو ہم برپا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری ان حقیر بندوں کی کیا حیثیت ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایک آپ کو میں مثال عرض کروں کہ دوئب الخزائی جو کہ معروف و مشہور ذاکر تھے، شاعر اہل بیت تھے، ذکر کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کا، ان کو امام رضا علیہ السلام نے عتیب نفس نفیس جو خود پہنتے تھے وہ ہدیے میں دیا، اور فرمایا کہ اے دوئب الخزائی یہ سمجھ لو کہ اس کرتے کی بہت اہمیت ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنا. پوچھا مولا حفاظت کروں، اتنی تاکید آپ جو فرما رہے ہیں آپ کی طرف سے ملا ہے، اس کی تو بالآخر حفاظت کروں گا. مولا نے فرمایا دیکھو یہ وہ کرتا ہے جس میں میں نے 1000 رکعت 1000 دنوں کی عبادتیں، جو ہر رات میں نے 1000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں اور 1000 قرآن ختم کیے ہیں اس کرتے میں، وہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے قبلہ. بہت اعلیٰ قبلہ. کیا کہنا صاحب جو زیب ممبر ہوتے ہیں، یا مثلا یہ جو ذاکر صاحبان جو پڑھ کے گئے ہیں، یا دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کروا رہے ہیں، سبحان اللہ. جب قبر میں جائیں گے کیا ہماری نجات نہیں ہوگی؟ ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہم اس خاندان اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہیں جو ہمارے جنت کی ضامن ہے، ہماری دنیا و آخرت کی تمام مشکلات مصائب کے وہ حل کرنے والے ایسے ہیں. بے شک بے شک بے شک.
اہل سنت نے نقل کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آئے تو اس شخص کے میری گردن پر 3 حق ہیں. امام رضا علیہ السلام میری گردن فرمایا میں اس کے اس وقت مدد کو آؤں گا جب نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. میں اس وقت آؤں گا جب وہ نام اعمال پڑھ کر سنائے جائیں گے اور حساب کتاب کھل جائے گا. پھر فرمایا میں اس کام آؤں گا تیسرے مقام پہ جب وہ صراط پل صراط سے گزر رہا ہوگا. اللہ. امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا کہ جن کے فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں اور احادیث قدسی میں موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے اور وہ تمام اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی آگے اور اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ سے موجود ہے. خود امام رضا علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس پر فرشتے فوج در فوج جوق در جوق نازل ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پھیلانے والی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکات اس کی مخلوقات پر نازل ہوتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو تمام مخلوقات پر حجتائے خدا ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے. کائنات کا صدقہ کھاتی ہے. جس کو بھی جو کچھ کہیں سے کچھ ملا ہے تو ان کے توسل سے ملا ہے. بہت سے القابات ہیں. وقت ذرا کم ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا مضمون کو بڑے تیاری تو بہت کی ہے لیکن کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے. تو میں چاہتا ہوں اس مختصر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے وقت میں آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ گزارشات عرض کرنے میں بحق سیدہ سلام اللہ علیہ کامیاب ہو جاؤں اور وہ سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو امام رضا علیہ السلام کی فضائل و مناقب چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا علیہ السلام سب سے لقب امام رضا علیہ السلام کا خود یہ رضا نام بھی ہے اور لقب بھی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام میرے بابا کا نام لقب رضا اس لیے پڑھا، اس لیے اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے. یہ رضا ہے اس لیے کیونکہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے راضی ہیں. ان سے پہلے جتنے ائمہ معصومین علیہم السلام تھے وہ سب ان سے راضی ہیں. ان کے آنے کے بعد والے تمام تر ائمہ معصومین ان سے راضی ہیں. سائل نے سوال کیا یا اپنا رسول اللہ کیا باقی ائمہ علیہم السلام سے کیا اس طریقے سے راضی نہیں ہے کہ ان کا نام رضا پڑ گیا؟ فرمایا کہ نہیں، راضی تو یہ بھی ہیں لیکن یہ رضا اس لیے ہیں کیونکہ ان سے راضی اہل بیت علیہم السلام میں یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن سے دشمن بھی راضی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محبت کرتے ہی کرتے ہیں لیکن دشمن بھی محبت کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ وہ مقام ہے امام رضا علیہ السلام کا. ان کے اور بھی بہت سارے القابات ہیں. زکی، زکی یعنی پاک و طاہر، تزکیہ نفس جیسے ہم کہا کرتے ہیں. زکی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق زکی جو لقب پڑا، کہا روایات میں ابن عباس نے کہا کہ جب یہ آیہ مبارکہ تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام اور ان میں یہ 12 ائمہ معصومین کے نام گنوائے جن میں سے ایک ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا نام تھا اس آیہ مبارکہ کے مصداق. پھر وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا تھا کہ یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر میں یہ بھی شامل ہے، اولی الامر یہ بھی ہے.
اور پھر جب ایک یہودی آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن ہر نبی کے کوئی نہ کوئی وارث ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نوائب ہوتے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہوں گے؟ تو ان میں جو 12 آئمہ معصومین علیہ السلام کے نام رسول اللہ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک امام رضا علیہ السلام کا نام تھا۔ ان کے لقب اللہ بھی ہے کہ یعنی اللہ کی وہ مشعل راہ، اللہ کی وہ چراغ ہدایت جو انسانیت کو جو ظلمات میں اندھیروں میں پڑی ہو تو اس کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں، جو پستیوں میں گری ہو اس کو وہ اعلیٰ مقام پر اور بلندیوں پر کس طریقے سے امام لے کے جاتے ہیں کہ ان کا لقب ہی سراج اللہ بن گیا۔ اور پھر وہ رؤوف ہے، اتنے مہربان امام ہے کہ ان کا لقب رؤوف ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو، کسی نے سوال کیا کہ صفات ائمہ معصومین کیا ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جو رؤوف ان کا لقب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی دیکھو ایک باپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو دنیا میں جو شفیق ترین باپ ہو اس سے بھی زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ امام ہوتا ہے۔ فرمایا تم دیکھو کہ کوئی ماں ایسی ہو جو دنیا میں تمام ماؤں سے سب سے زیادہ کوئی ایسی ماں جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ وہ محبت اور چاہنے والی ہو اپنی اولاد کو، تو اس ماں سے بھی اگر کوئی زیادہ محبت کرے تو وہ امام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے رؤوف ہیں، ایسے مہربان ہیں اور ایسی محبت ہم سے کرتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع خطبے میں کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ کو جب حکم ہوا، اللہ نے حکم کیا تھا رسول اللہ کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب آپ سے اجر رسالت مانگے تو آپ یہ فرما دیجئے گا کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے اپنی رسالت کا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کر لو۔ تو یہ محبت والا لفظ کیا تھا؟ مودت۔ مودت وہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے بلکہ ان کو ہم سے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب ہوتی ہے۔ اور یہاں تو محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے امام کی طرف سے، اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ جتنا ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ امام ہمارے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کریم امام، ان کا ایک لقب صدیق بھی ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں، صدیق اصطلاح میں کہ جن کا قول و فعل آپس میں تضاد نہ ہو، یعنی کہتے کچھ ہوں اور کام کچھ اور کریں، یعنی معصوم عن الخطا ہو۔ ان کا ایک لقب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اہل سنت کے مفسرین نے لکھا کہ صادقین سے مراد یہی اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ ایک آخر میں لقب عرض کروں گا، ایک لقب امام رضا علیہ السلام کا کریم ہے۔ یہ کریم لقب وہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو ہم سمجھ جائیں تو معرفت امام رضا علیہ السلام میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کریمی کریم اس کو کہتے ہیں۔ ایک وقت ہے ایک انسان سخی ہوتا ہے۔ وہ سخی کون ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی شخص اس کے پاس چلا جائے اور اس سے جو مانگے تو وہ اس کو دے دے، اور یہ نہ دیکھے کہ میں یہ دے رہا ہوں تو زیادہ دے رہا ہوں یا کم دے رہا ہوں، بس جو مانگا تو دے دے۔ اس کو کہتے ہیں سخی۔ اس سے زیادہ ایک بالا تر مقام ہے اور وہ ہے کریم کا۔ کریم کون ہوتے ہیں؟ کہ اس سے پہلے کہ انسان کی حاجت اس کی زبان پر آئے، اس سے پہلے زبان سے حاجت طلب کرے، اس سے پہلے ہی اس کو عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ قبلہ، بہت خوب۔ تو امام رضا علیہ السلام کی اگر انسان معرفت حاصل کر لے تو یقین کیجئے دنیا و آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں تو معرفت اگر زیارت کریں تو کیا ہی بات ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے متواتر روایات اہل سنت کے پاس موجود ہیں۔ مولانا لطیف نقوی صاحب نے بھی شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت نقل کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا ٹکڑا ایک طوس میں مدفون ہے، جو ان کی زیارت کو جائے گا۔ تو یہ اہل سنت کی روایات میں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت نے لکھا کہ حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ جو ان کی زیارت کو جائے گا تو جو کوئی بھی جائے گا اس کی جتنی مشکلات ہوں گی ان امام رضا علیہ السلام کی برکات کے صدقے میں اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اس کی تمام حالات قبول ہو جائیں گی. اور جو گناہگار ادھر چلا گیا زیارت کے لیے، اگر دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میں کہاں اور زیارت امام رضا علیہ السلام کہاں؟ نہیں، رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار ان کی بارگاہ میں چلا جائے، ان کی زیارت کر لے، ان کی زیارت سے شرفیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان امام رضا علیہ السلام کی وجہ سے اس کے تمام تر گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کہ جو بھی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ، یعنی اس پر جنت واجب ہو جائے گی. ادھر مولانا لطیف نقوی صاحب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک بہت ہی اچھا لطیف اور متین ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، بسم اللہ. الیہ الجنہ، یعنی جنت اس کو مل جائے گی، یہ بھی روایات میں آیا، لیکن زیادہ تر آیا وجبت لہ الجنہ. جی، الہ اور لہو میں کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے. الہ یعنی جنت دے دی جائے گی، وہ شخص گیا زیارت کی جنت لے گیا. لہ الجنہ، لہ الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس کی ملکیت ہو جائے گی. وجبت لہ، جنت اس کی ملکیت ہو جائے گی، یعنی جنت میں جائے تو اس اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا کہ جون سی نعمتیں چاہے جنت کی استفادہ کرنا چاہے استفادہ کر لے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ایک کتاب ہو ایک شخص کے پاس پڑھی ہے، ایک کتاب میرے پاس ہی ہے، تو میں کہوں گا کہ لی، جو میری کتاب ہے وہ کہوں گا ہاذا لی، یہ میری کتاب ہے، وہ ہاذا لک، اور یہ تیری کتاب ہے. کیا بات ہے. لہ الجنہ یعنی جنت اس کی ہو جائے گی، اس کی ملکیت ہو جائے گی. ماشاء اللہ. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر کوئی شخص جائے تو ذہن میں رکھے کہ ان ائمہ معصومین کی اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو یقین کیجئے دو چیزیں اگر ذہن میں رکھے تو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے. وہ کیا؟ ایک ادب، یہ جان لے کہ کن کی بارگاہ میں جا رہا ہے زیارت، بے شک. اور دوسرا معرفت. معرفت کیا؟ کہ جان سکے، کم سے کم اتنا جانتا ہو کہ ہمارے جو یہ 8ویں امام ہیں امام رضا علیہ السلام، ان کی زندگی کس طریقے سے گزری، وہ جو مناظر امام رضا علیہ السلام کے ہوئے جاثلیق کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ مثلا، اور مختلف ادیان کے لوگوں کے ساتھ، مختلف علوم کے ماہرین کے ساتھ جو مامون الرشید کراتا تھا. اور وہ اس لیے یہ مناظرے کراتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو مشہور ہے کہ یہ عالم ہے، تو یہ لقب ان کا جو پڑا تھا کہ عالم آل محمد، یہ بھی ان کا ایک لقب ہے، عالم آل محمد. سبحان اللہ. اہل سنت نے لکھے ہیں یہ القابات. تو یہ مدینے کے اندر جب امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک جگہ پر بیٹھ جاتا تھا، اور جوینی نے، اہل سنت محدثین نے، حاکم نیشابوری نے اور دیگر محدثین نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کم، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تقریباً 20 برس کی عمر تھی. اور اس میں ایسے میں کیا ہوتا تھا کہ مختلف علماء آتے تھے دور دراز علاقوں سے، مدینے سے آتے تھے، سوالات کرتے تھے جو حل نہ ہو سکتے تھے ان سے، بآسانی امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کر کے جواب بآسانی لے کے چلے جاتے تھے. یہ محمد کو وہ چاہیے تھا، یہ بے وقوف آدمی، یہ کم عقل آدمی، یہ کم عقل اور انتہائی کم ظرف انسان جس کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے ہی نہیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی معرفت کو لوگوں کے دلوں میں سے کم کر دے، اور جو مقام و منزلت اور عزت اور مقام امام رضا علیہ السلام کا لوگوں میں ہے اس کو سلب کر لے. تو مناظرے ایسے کرائیں کہ کہیں نہ کہیں مناظرے میں خدا اللہ اس کے ملعون کی سوچ آپ کہ کیسا ملعون انسان تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو جائے کہ امام کو وہ بندہ اس مناظرے میں
یعنی امام کو کامیابی نہ ہو، دوسرے کو کامیابی ہو جائے، اور پھر میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھو کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ نہیں. کیا بات لیکن ہے، ان ماشاءاللہ. تمام مناظروں کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ سب کے سب سربت تسلیم امام کے سامنے ہو جاتے، یا وہ یہ کہہ کے چلے جاتے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، جو آپ کے ساتھ ہم نے مناظرہ کیا، ہم نے اپنی ہار تسلیم کی، آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں، اور اپنی ہار تسلیم کر کے یا چلے جاتے. اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو امام پر ایمان لے آتے تھے اور وہاں سے اٹھتے تھے. خالی اس طرح ہی تسلیم نہیں ہوتے تھے بلکہ ایمان بھی لے آتے تھے. یہ امام رضا علیہ السلام کے بہت سے مناظرے ایسے ہیں کہ مثلا وہ جاسلیق کے ساتھ جب مناظرہ ہوا، وہ رسالت کے بارے میں جب اس نے اشکال کیا کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ جب انجیل سے امام رضا علیہ السلام نے دلیل دی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہے، ہم نے بھی سنا ہے، ان کی آل کے بارے میں، ان کے جانشینوں کے بارے میں بھی ہمارے پاس آیا ہے، لیکن کوئی وقت معین نہیں کیا. اگر وقت معین ہوتا تو ہم مان جاتے آپ کی بات، لیکن چونکہ وقت معین نہیں ہوا تو ہم آپ کی بات کیسے تسلیم کر لیں. ادھر یہودیوں کا بہت بڑا بندہ بیٹھا تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا بندہ بیٹھا تھا. امام نے فرمایا کہ انجیل کا تیسرا حصہ کیا تم لوگوں کو حفظ ہے؟ جب دونوں نے کہا کہ ہمیں حفظ ہے تو پھر مولا نے فرمایا اب سن لے، میں پڑھتا جاتا ہوں اور یہ لوگ تصدیق کرتے جائیں گے. علیہ السلام نے جب انجیل پڑھنی شروع کی اور اسی روانی کے ساتھ کہ جیسے انہی کے سامنے یہ نازل ہوئی ہو، اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت کی، اس کی زبان میں تلاوت کی اور روانی کے ساتھ کی. تو پھر ایک مقام پر رک گئے اور پھر ان دونوں سے پوچھا کہ اے بتاؤ، اے جاسلیق، سب سے پہلے تو بتا کہ کیا مجھے انجیل کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں علم ہے. اور پھر ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ اب اس مقام کے اوپر آ کے کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ رسول کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ کب تشریف لے کے آئیں گے، اور ان کے جانشینوں کے پھر بعد میں نام گنوائے. جب نام گنوانے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے جاسلیق سے کہا کہ تجھے عیسی ابن مریم کی قسم اور تجھے ان کی مادر گرامی وہ پاک و طاہرہ حضرت بی بی مریم کی قسم دیتا ہوں، یہ بتا کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور تو پھر اس وقت اس نے فوراً اقرار کیا اور کہا کہ واقعاً آپ نے حق بیان کیا، اور اب جو میرے اوپر یہ روشن ہو چکا ہے تو میں مجبوراً یہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حقیقت میں نبی بھی ہیں اور آپ ان کے جانشینوں میں سے ایک جانشین. بے شک، کیا بات ہے، بے شک، بہت اللہ کی بلا. محمد. اب وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب زیارات پہ جائے انسان تو یہ جان لے کہ کن کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ قبہ جہاں پر جوق در جوق ملائکہ نازل ہو رہے، برکات لے کر نہیں آ رہے، برکات جو لے کر آ رہے ان کی تو برکات ہے ہی ہے، وہ برکات امام رضا علیہ السلام سے لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت اللہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جوق در جوق ملائکہ آتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. ہمیشہ ہر وقت نزول ملائکہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے جب ہم زیارت نامہ پڑھتے ہیں، جب اس سے پہلے ہم ایک اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ادب بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اذن مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں حرم مقدس میں داخل ہونے کے لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، ائمہ معصومین سے اجازت طلب کرتے ہیں، تمام ملائکہ جو مقرب ہیں اس جگہ کے اوپر ان مقربین کی، ان ملائکہ کی ہم اجازت طلب کرتے ہیں. اور پھر امام رضا علیہ السلام سے جب آخر میں اجازت طلب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم اگر اس کے لائق نہیں ہیں تو آپ تو اس کے اہل ہیں کہ ہمیں اس کے لائق بنا دیں. اور پھر مفاتیح الجنان میں یہ جملہ آیا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں اگر مولا کی طرف سے اذن مل گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اگر تمہاری آنکھ سے
ایک قطرہ آنسو کا بہ گیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں اجازت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے مل گئی ہے. تو بس انسان کو اجازت ملے. یہ آداب بہت ضروری ہے امام کی خدمت میں جانے کے لیے. جب امام کی خدمت میں انسان حاضر ہوتا ہے تو زیارت نامہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اور جب زیارت پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ انت تردو سلامی, جب میں سلام بھیج رہا ہوں آپ پر تو آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وَتَرَى مَقَامِي وَتَسْمَعُ کلامی, اور جدھر ہوا ہوں وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں. اور ہمارا یہ عقائد میں سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام صرف ادھر ہی نہیں مشہد مقدس میں ذریعہ مبارک کے سامنے ہمیں سن رہے, بلکہ ابھی جو لوگ یو کے میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں سے, یہاں سے اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ہماری مدد کو آئیے, تو یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں سے بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک یہاں سے سنتے. امام رضا علیہ السلام کے ادب کا میں نے ذکر کیا. آداب امام رضا علیہ السلام کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو آداب کون سے ہیں؟ آداب میں سے اس طریقے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سامنے ایک تھال میں انگور رکھے ہوئے ہیں اور انگور تناول فرما رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یابن رسول اللہ, یابن الزہرا, میں بہت مقروض ہوں, میرے حالات بہت برے ہیں, میں مفلسی کے دور سے گزر رہا ہوں, آپ ہمارے امام ہیں, میری نصرت فرمائے, میری امداد فرمائے, میرے قرضے بہت زیادہ ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کوئی مدد کریں تاکہ میرے قرضے ختم ہو جائیں. امام رضا علیہ السلام مسکرائے اور پھر ان انگوروں میں سے ایک گچھا انگوروں کا توڑا اور کہا یہ لو. جب اس کو دینے لگے تو اس نے ہاتھ کی طرف, دست مبارک کی طرف دیکھا امام کے علیہ السلام اور کہنے لگا, بے ادبی کا آپ انداز دیکھیے, یہ ہوتی ہے بے ادبی. کہنے لگا مولا یہ ان انگوروں کا میرے لیے آپ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں مقروض ہوں, میں نہ میرا ان انگور کے جو آپ نے گچھا مجھے دے رہے ہیں نہ اس سے میرے قرضے اتر سکتے ہیں, نہ میری مفلسی دور ہوگی, مجھے ان انگوروں کا کیا فائدہ؟ ادھر سے آپ نے اٹھائے نا ادھر ہی رکھ دیجیے. استغفر اللہ من ذالک. اس نے ایسی جو بات کی امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں نہیں چاہیے؟ ادھر ہی ایک با معرفت انسان بیٹھا. امام نے فرمایا اے شخص آؤ میری طرف. تو اس نے سنا امام بلا رہے ہیں, دوڑتا ہوا گیا, سینے پہ ہاتھ رکھا کہ یا اپنا رسول اللہ آپ نے حکم دیا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مولا نے گچھا نہیں, ایک انگور کا دانہ توڑا اور کہا یہ لو. جیسے اس نے اس ایک انگور کا دانہ لیا نا, اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے اس کو بوسے دینے لگا, آنکھ پہ لگایا, آنکھوں پہ لگانے کے بعد کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ آپ نے اتنا لطف کر دیا, آپ نے یہ جو مجھے انگور اپنے دستے مبارک سے مجھے دے دیا, یہ میں اب گھر میں اپنے لے کے جاؤں گا, ایک پانی کا برتن ہوگا اس میں پانی ڈالوں گا اور اس انگور کو اس میں گھلا دوں گا اچھے طریقے سے, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پیا کروں گا تاکہ یہ انگور کا پانی میرے گوشت پوشت اور خون کا حصہ بن جائے اور مجھے آتش جہنم سے نجات مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی بلا, کیا بات ہے, نعرہ حیدری, یا علی, ماشاء اللہ کی بلا, بہت خوب. امام نے یہ سنا, امام مسکرائے. امام نے پھر ایک گچھا پورا اٹھایا انگوروں کا, کہا یہ بھی لے لو. اس بندے نے تیزی سے آگے بڑھا, کہا مولا اتنا لطف آپ نے کر دیا, یہ پورا انگوروں کا گچھا مجھے دے دیا, اب تو میں یہ سارے انگور گھر لے کے جاؤں گا, میں اور زیادہ پانی کے اندر اس کو ملاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو کھلاؤں گا تاکہ میرے بچوں میں آپ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت آ جائے. یہ آپ نے اتنا کرم کر دیا, اب تو میرے بچے بھی صالح ہوں گے, وہ نیک ہوں گے, میرے دستے بازو بنیں گے. یہ مولا نے سنا, مولا نے پورا وہ تھال اٹھایا اور کہا یہ سارا تھال لے جاؤ. اس نے کہا مولا آپ اتنا لطف کر رہے ہیں, یہ سارا تھال لے لیا تو میں اپنے پورے قوم و قبیلے اور تمام خاندان میں یہ بانٹوں گا تاکہ ہمارے تمام قوم و قبیلے اور خاندان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ولائی ہو جائیں اور آپ کی محبت میں منور ہو جائے. یہ تو آپ نے میرے پر بہت زیادہ لطف کر دیا. امام مسکرائے, خادم کو بلایا اور کہا خادم یہ جس باغ کے انگور ہے نا اس سند کاغذ میرے پاس لے آؤ.
کاغذ لائے گئے, کہا یہ جو شخص کھڑا ہے نا جس کو میں نے یہ حال دیا ہے کا, یہ اس کے نام کر دو سارا باغ. ایسے میں وہ مقروض آدمی تھا وہ چیخ پڑا, کہنے لگا مولا قرضے کی بات تو میں نے کی تھی, میں آپ کے پاس گیا تھا, مفلس تو میں تھا, سوال تو میں نے کیا تھا, اور آپ اس کو دے رہے ہیں, یہ کون سا انصاف ہے؟ مولا نے فرمایا دیکھو انصاف مجھے نہ سکھاؤ, تمہیں میں نے شروع کیا تھا ایک انگوروں کے گچھے دینے سے, اس کو میں نے ایک دانے سے شروع کیا ہے, اس کو تو صرف ایک دانہ انگور کا دیا تھا, تمہیں مانگنا نہیں آیا. کہ ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو اس ادب سے جائیں اور وہ معرفت لے کے جائیں کہ جو کہ اہل سنت کے حاکم نیشابوری نے ان کے فضائل و مناقب لکھے. لکھا کہ مرو کے اندر جب ایک دفعہ قحط پڑ گیا امام رضا علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی, تو مامون الرشید نے یہ امام رضا علیہ السلام کو کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھوائیں تاکہ یہ قحط اور یہ خوش سالی ختم ہو. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا ان ملونوں نے, یہ مامون الرشید نے, کہ دیکھو یہ امام رضا آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ قحط ہو گیا. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں بروز منگل تم سب کو بلانا, میں ایک میدان میں جمع سب کو کر لینا اور وہی نماز استسقاء ادا ہوگی. یہاں 2 رکعت نماز استسقاء ادا ہوئی, مولا کے دست مبارک آسمان کی طرف بلند ہوئے, کہا اے باری تعالیٰ تو نے ہمارے حق کو بہت ہی زیادہ احترام بخشا ہے, اے باری تعالیٰ ان لوگوں کو, انسانوں کو تو نے حکم دیا ہے کہ وہ ہم سے متمسک ہوں اور ہم سے متوسل ہوں, لہٰذا ان لوگوں نے ہم سے توسل کیا ہے, ہم اہل بیت کی بارگاہ میں آئے ہیں, یا اللہ ان کو ایسی بارش دے دے جو کثیر بھی ہو اور ان کے لیے مفید بھی ہو اور ان کے ہرگز نہ ہو. یوں ہی امام کے یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوئے, فوراً آسمان پہ بادل گرجنے شروع کیے, بجلی کڑکنا شروع ہوئی, لوگوں نے جب ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا تو امام نے کہا رک جاؤ رک جاؤ, دیکھو یہ جو بارش ہے نا, یہ بادل جو آئے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں تھے, یہ کہیں اور سے اللہ تعالیٰ نے لطف کیا ہے تم لوگوں کے لیے یہ عطا کیے. اپنے گھروں کو اللہ کا شکر ادا کرو, اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے گھر میں نہیں داخل ہوگے تب تک ایک بوند بھی اس بادل سے نہیں گرجے گا, کیونکہ مولا نے کہ نقصان نہ ہو تو اتنا بھی نقصان نہ ہو. اور پھر جب لوگ گھروں میں, جب آخری بندہ جب گھر میں داخل ہو گیا تو ایسی بارش ہوئی کہ پھر کبھی خوش سالی نہ ہوئی. مناقب تو اہل سنت نے لکھے, اہل سنت کے بے تحاشا محدثین نے لکھے, وہ امام کی آئندہ غیب کی خبریں, مثلا برمکی کے بارے میں امام نے جو خبر دی تھی کہ وہ ختم ہونے والا ہے, اپنی قبر مبارک کی, مامون الرشید کی قبر مبارک کی خبر, یہ اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین جیسے حاکم نیشاپوری, ابن ابی الحدیث, ذہبی, ابن جوزی, ان جیسے لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب اپنی بہت ساری کتب کے اندر لکھے ہیں. حاکم نیشاپوری نے جو فضائل لکھے ہیں وہ تو اس حد تک ہیں کہ اب میں مثال آپ کو ذہبی کی آخر میں دے دوں, وقت ختم ہو چکا ہے میرا, سمیٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب اتنا وقت تنگ ہو. ذہبی نے لکھا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ میں گیا جب ان کے ایک فرزند ارجمند کا انتقال ہو چکا تھا, تو ذہبی نے الفاظ جو اہل سنت کے عظیم ترین محدثین میں سے ہے, نے کہا کہ مولا آپ اس سے بالا تر ہیں, آپ اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہیں کہ مجھ جیسا آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو تعزیت و تسلیت, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عطا کر سکتا ہے. اتنے زیادہ فضائل و مناقب امام رضا علیہ السلام کے اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے, اس بات ختم کرتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں اپنی اس میلاد کا, کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کو دشمن بھی مانتے ہیں. ہم تو مانتے ہی ہیں کیونکہ ہمارے امام ہیں, لیکن اہل سنت کے کثیر مقدار میں محدثین نے جو ان کے فضائل و مناقب لکھے, یہ اس بات کی دلیل ہے حقانیت اور ولایت معصومین علیہ السلام. یہ ایک ایسی مہر ہے, ہم جن کو مانتے ہیں ان کو آپ بھی مانتے ہیں, لیکن جن کو ہم نہیں مانتے جس کی وجہ سے آپ ہمارے خلاف, آپ کے اندر خود بھی ان کے بارے میں اختلاف ہے,
لہذا جن کو ہم مانتے ہیں اور آپ لوگ تو قائل ہی اجماع امت کے ہیں، تو اجماع امت جہاں اہل بیت پر ہے تو ہم جن سے ہم لیتے ہیں ان پر تمام امت کا اجماع ہے، لہذا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے کہ تم بھی انہی سے دین لو جن سے لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہو چکے ہیں تو اب مولانا صاحب کیا میں دعا کراؤں یا؟ جی قبلہ بہت مہربانی، دعا آخر پہ ہوگی۔ ابھی ایک ہمارے مہمان جرمنی سے تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ بسم اللہ۔ محمد البیت محمد کی عظمت بیان کریں گے۔ مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب پاکستان سے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ان کے مرحومین جتنے بھی ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک امام کا مختصر سا فرمان اور پھر اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔ امام علی رضا علیہ السلام جن کا جشن مبارک ہے، ولادت ہے، تمام مومنین کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور مبارکبادی لیتے بھی ہیں مولا سے۔ کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مومن ہونے کے وظیفے کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو ان کا مومن ہو جاتا ہے، موالی ہو جاتا ہے، ان کا چاہنے والا بن جاتا ہے، ان کی ولایت کو صحیح معنوں میں یعنی اپنے ایمان میں داخل کر لیتا ہے، پھر وہ شخص عام شخص نہیں رہتا بلکہ اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو دل نشیں ہوتا ہے ایمان بڑی مشکل سے، کیونکہ ذاکر اہل بیت آپ کی خدمت میں ابھی آنے والے ہیں، ہمارے بہت ہی بہترین ذاکر اہل بیت ببرک علی جو جرمنی سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ان کی آمد سے پہلے دل نشیں ہوتا ہے ایمان بڑی مشکل سے، اور مشکل ہوتی ہے آسان بڑی مشکل سے۔ ارے وارث قرآن بنے بیٹھے ہیں وہ لوگ، کل ہوئے تھے مسلمان جو بڑی مشکل سے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ذاکر اہل بیت ببرک علی جرمنی سے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی آمد کے لیے صلوات بر محمد علی بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آؤ میں سناواں پنجاں پاکاں دیاں کہانیاں، جی ماشاءاللہ۔ آؤ میں سناواں پنجاں پاکاں دیاں کہانیاں، او آؤ میں سناواں پنجاں پاکاں دیاں کہانیاں، میرے وانگوں انج کسے اور نہیں سنانیاں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ آؤ میں سناواں پنجاں پاکاں دیاں کہانیاں۔ اور قبلہ شیخ تو نظر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جھلیا تو آکھ نہیں سڑ جائے خاک نے، جھلیا تو آکھ نہیں جی سڑ جائے خاک نے، اے ہو جائے پاک جڑے نور تو بھی پاک نے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاک جڑے نور تو بھی پاک نے،
تیرے جے گندے بندے تے پاکاں نال ہم سری جی جنہ تطہیر دیاں چادراں نے تانیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ. آؤ میں سناواں پنجاں پاکاں دیاں کہانیاں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أخيه ووليه ووزيره وخليفته ووارث علمه مولانا امیر المومنین وامام المتقین ویعصوب الدین بلند تر درود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر علی عبادہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے. اپنی زبان میں کوئی درود پھر متر فرماؤ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب تو پہلے قبلہ والی خراسان تائیدار ولایت جٹھویں لال جناب سرکار امام علی رضا بادشاہ دا ظہور پر نور تمام سننے والوں نوں ویکھن والوں نوں بالخصوص وقت دے امام حجت دے دوران سرکار قائم نوں بہت بہت مبارک ہوئے. خیر مبارک. تے میں تھائی ملتمس قبلہ تہاڈا المہدی سینٹر شیفیلڈ دا بالخصوص سید لطیف نقوی شاہ صاحب دا کہ تساں مینوں عزت افزائی دا موقع دیتا. تساں مینوں یہ میری عزت افزائی کیتی کہ میں نے اس ممبر تے پلیٹ فارم تے آ کے میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہو کہ میں پاکاں دا ذکر کراں اپنا تھوڑا جہا حصہ پاواں. ساڈی مجال نہیں سی نہ ذکر کری جنہاں دا ذاکر خود اللہ ہوئے اس میں کی ذاکری بیان کرنی. بے شک بس ایک دنیا داری دی قسم ہے جہاں کھائیو دا گائیے. اسی انہاں دا کھانے دا صدقہ امام حسین بادشاہ دا تے انہاں دی گن گانے تے گاندے رہاں گے انشاءاللہ جنہاں دی زندگی ہے. جی یہ زندگی دا حاصل نے کیونکہ انہاں دی معرفت ہی سب کچھ ہے. سبحان دنیا میرے خیال ہے انہاں کول ایو کریم نے کریم ابن کریم نے میری ذاتی خیال سوچ قبلہ انہاں کول کدی کوٹھیاں کارا بنگلے نہ منگو. ہمیشہ انہاں کول منگو انہاں دی معرفت منگو. بے شک تانوں عالم محمد دی معرفت مل کے تانوں سب کچھ مل گیا. تہاڈی دنیا آخرت سور گئی انشاءاللہ. یقین میرا ایمان ہے تے میں ایک تہاڈا بہت ممنون ہاں. تسی مینوں عزت دا موقع دیتا, میری عزت افزائی کیتی. جے مولا سلامت رکھن ساڈے سراں دے سادات ہو. مولا سادات دا سایہ ہمیشہ امتیاں دے سلامت رکھن. تہاڈے تے کوئی احسان نہیں کرے. تہاڈی جدہ جناب زہرا دا ذکر کرنے, انہاں دے بچیاں دا ذکر کرنے, ساڈا کوئی کمال مالک ہی نہیں ہمت طاقت دتی رکھن کہ انہاں دا ذکر کردے صبح شام انہاں دا لنگر کھاندے رہیے تے انہاں دی ڈیوٹی دیندے رہیے. بس قبلہ کو زیادہ لمبی چوڑی دعمت نہیں تانوں دینی. زیادہ 2-4 منٹ ڈیوٹی تہاڈا حکم سی حاضری جی بسم اللہ ڈال نہیں سکتے. ولادت ظہور پر نور سرکار امام رضا بادشاہ دی آمد 11 ذکات سن 153 ہجری بمقام مدینہ میرے مولا دن تشریف لائے. جی میں 10 مروانے نے بندہ کوئی ہستا پیڑا لگدا نا ایویں اج دے دن پاک دن دی خوشی تے کوئی بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہوئے نا وہ بڑا ہی برا لگدا. بے شک جی ماشاءاللہ ہسنا چاہنا مسکرانا چاہیے کیونکہ جشن ہے ساڈا ہر دن جڑا پاکاں نال انہاں دی خوشی نال انہاں دی غمی نال لہذا انج ہی منانا چاہیے جنہیں سے اپنے ہسپت کر سکنے ہیں ود چڑھ کے کرنا چاہیے. یہ حصہ ساڈے لوں لیکن یہ سانوں اندازہ یعنی نتیجے یعنی جو ماخذ ہو یقیناً قبر چ ملنا جا کے اتنے سن احساس ہونا کہ اسی پنجاب والوں کس حد تک مان دینا ہے کی کر دینا ہے انہاں دی معرفت محمد کنی کو تک پہنچے ہیں. قبلہ بس مختصر جا ایک ربائی تو آغاز ہے
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਈਦ ਅਫਸਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ جی ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب کیسر زیدی صاحب بہت اچھے شاعر مولا دے بڑے اچھے مت خان مولانا سلامت رکھے انہوں نے والد سید افسر زیدی صاحب ایک بہت پیارے ربائی میں جناب اس مات نظر کر رہے ہیں بسم اللہ لطیف ربائی لطیف اس مات نظر کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ لوگ سنانے تو ہر ویلے ذکر کر دیو لے لیدا تانوں لبدا کی لبدا پیٹ دے روندے ہو جشن کر دیو ادو 10 مر نو 11 سفر تک پیٹ دو اس بار 9 میں تسی کالے کپڑے لا کے دو رنگ میں کپڑے پا لیندے ہو یہ ہے کہ ماجرا کی ہے میں دسنا انہوں ربائی چبیڑ مار دی لوکاں کی سمجھدا کی وہ فرماندے نے کیا بتائیں ہمیں کیا اولے آبا دیتے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیا بتائیں ہمیں کیا اولے آبا دیتے ہیں مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دیتے کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب جود و سخا پیش بہا دیتے ہیں ارے خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی اس ربائی دا سواب جنہاں بھی میں ضرور مثال کرنا افسر زیدی صاحب نو مولانا تجاد بند کرے انہوں نے قبر نو آل محمد دے نور روشن تے منور فرمائے امین ایک اور بڑی پیاری ربائی جناب اس مند کر رہے ہیں تواڈی کر رہے ہیں جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں جوش میرا کوئی کمال نہیں جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں اور وصف حیدر سے مجھے خلد نہیں ہے درکار یہ میرا فرض ہے میں فرض ادا کرتا کیا بات ہے ماشاءاللہ میں جنت لوڑ نہیں میرے کو جنت دا لالچ میں ذکر کرا میں میرا فرض ہے میں ادا کرنا بے شک قبلہ تواڈی دی فرمایا ایک ربائی ہور کیوں گئے دا دن موقع ہے بسم اللہ بسم اللہ مناسبت نہ سرکار رضا بادشاہ دی شان دی قربائی یہ ربائی جی لکھی ہے جناب شوکت صاحب دی کیونکہ کسی دا حق نہیں ماننا چاہیے جی ہوگی شاعری کو دسنا چاہیے بندے اکثر جھوٹ مار دیں بندہ کہ میں ہنے لکھی تازہ ہنے مسلے دی لکھی بلکہ آندے نے تو تک کہ راتی خواب نہیں لکھی ہے لیکن میں جی پڑھنا میں دسنا کہ میں ادھی ربائی تے پڑھنا تاکہ وہ انہوں اجر ملے بخل نہ ہوئے کیونکہ کسی پاکاں دے منال سنوں حق سچ دی گل کرنی چاہیے تھی قبلہ تھوڑی توجہ فرمانا بسم اللہ تکمیل بندگی کی مقدس گھڑی ہے یہ تکمیل بندگی کی مقدس گھڑی ہے یہ جو کچھ قضا ہوا تھا ادا ہو رہا ہے آج اور دم دم علی علی سے سجا دو جہان کو عرش بری پہ جشن رضا ہو رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی بابا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج دم دم علی سے سجا دو جہان کو عرش بری پہ جشن رضا ہو رہا ہے صرف فرشاں نہیں ہو رہا خدا بھی محظوظ ہے کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے میرے مولا زادی احمدی اور ایک اور بڑی پیاری جناب شوکت صاحب دی قبلہ بہت ہی اچھے لفظ انہوں نے کہ مولا انہوں دی قلم وچ اور روانی عطا فرمائے انہوں نے صحت تے کلی عطا فرمائے تے مولا ذکر کر دین سانو ذکر سنا دین تاکہ اسی انہوں دے ٹکڑے لے کے پڑھتے رہیے عوام نو سناندے رہیے بہت ہی پیاری قبلہ گھر ولی کے یہ ولی ابن ولی آیا ہے گھر ولی کے یہ ولی ابن ولی آیا ہے اپنے دامن میں لیے وصف جلی آیا ہے یہ تصور ہے بہت عید منانے کے لیے کہ آج پھر کعبہ یثرب میں علی آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی زندگیاں قبلہ زندگیاں مولا ساڈے سنن والے نوں ویکھن والے مولا سدا سلامت رکھے میرے تو پہلیاں دی میرے تو پہلے قبلہ صاحب پڑھے سن میری نہیں ہمت تو کدی نہیں کہ میں قبلہ صاحب بات پڑھا لیکن تہاڈا حکم سی بس چند منٹ دی ڈیوٹی بڑا سونا پڑھیا قبلہ نے بڑا سونا پڑھیا دوسرے ذاکر بھائی نے جڑے مولانا دی توفیقات اضافہ فرمائے انہاں مولا سدا سلامت رکھے نظر بد شر شیاطین تے حاسداں دے حسد تو محفوظ فرمائے تے مولا ذکر کر دے رہن مولانا سے زیادہ خیر کرے بس قبلہ ایک قصیدہ سرکار رضا بادشاہ شان دا
تو اس تو پہلے ایک قصیدہ میں قبلہ سائم نورودی کلمہ لکھا ہوا ہے تو دو اشعار میں اگر تھوڑی ذات میں پیش کرنا چاہوں. بسم اللہ پڑھو. انہوں نے علی بادشاہ نے منافقت کر رہے ہیں، علی بادشاہ دا دل بغض رکھ رہے ہیں، خاص طور تے انہاں واسطے. انہوں نے میں ریکویسٹ کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ من لے من لے من لے او من لے چھڈ دے علی دا من لے چھڈ دے علی دا کریا کرنا گلا جی بن کے دشمن انہاں دا دوستا کھٹنا ہی کیا من لے چھڈ دے علی دا دوستا کرنا گلا جی ماشاءاللہ. بن کے دشمن انہاں دا دوستا کھٹنا ہی کیا انہاں دی دوستی دے وچ وی بہت ہے مزہ بن لے جی چھڈ دے علی دا کریا کرنا گلا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قبلہ صاحب بہت ہی پیارا شیخ، خدا دی قسم تسی اٹھ کے بھی دا دو، خدا دی قسم دا تھوڑی ڈا بڑا. بسم اللہ جی سلامت رہو. کیڑی گل شعر ملاحظہ ہوئے فرمایا نبی فرمایا نبی ونڈدا اے علی کھاندا اے سارا زمانہ جیندا کھاویے اوندا گاویے آکھدا اے اپنا بیگانہ جی تینکوں وی میں کوں وی سب کو علی پالیا بن لے چھڈ دے علی دا کریا کرنا گلا. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ. لو جی بڑا ہی قیمتی شعر وہ ذاکرہ نے نور دی کلمہ لکھا ہے، واقعی نور دی کلمہ لکھا ہے. میں شعر بیان کر لگا، میں نہیں تسی خود کہو کہ واقعی نور دی کلمہ لکھا ہے. شعر ملاحظہ ہوئے اے نادا جڑاں تو گھن دائنا اے نادا جڑاں تو گھن دائنا رضی اللہ عنہا سڈے میرے دوستا تو نہیں سمجھیا تو تا اے ثابت کرے نہیں اجا تائیں اینا تے اللہ نی راضی تھیا بن لے چھڈ دے علی دا جی سبحان اللہ. کریا کرنا گلا بن کے دشمن انہاں دا دوستا کھٹنا ہی کیا انہاں دی دوستی دے وچ وی بہت ہے مزہ بن لے چھڈ دے علی دا کریا کرنا گلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب کہ سب قصیدہ کو مزہ آیا ہے. بہت خوب بہت خوب. اچھا جی چلو شکر ہے. کافی مومنین فیس بک اور یوٹیوب تے سن نال ہیں. مولا سالم توفیقات اضافہ فرمائے. بسم اللہ. الہی بس جنہیں بھی نے مولا التجا کریں میرے واسطے خاص دعا کرنا مولا صحت کلی تا مولا تو سلامتیاں دے. الہی قبلہ تواڈی دعاواں بسم فقط دعاواں دے حاضر ہویا بس مومن دی دعاواں نے نصیباں لب دی نے ماں دی دعاواں تے مومن دی دعاواں نصیباں لب دی نے لب دی. لو یہ قصیدہ مولا رضا دی شان باشدہ میرے بڑے پیارے بھائی علی عمران نے پڑھیا تے انہوں نے مجھے کہ پڑھنے واسطے تے میں اودے دو شعر جناب دی خدمت نظر کر رہا ہوں تاکہ میرا مولا رضا دی آمد وچ تھوڑا جہا حصہ پے جائے مسکین دا. بس دو چار سطراں دیاں تواڈے نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مشہد مقدس وہ مشہد مقدس
خراسان والا ہے جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رقبہ رضا. قبلہ فضل ثانی پیش کرنے ہیں. وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رقبہ رضا کا. محمد کی معراج عرش اعلیٰ ہے فرشتوں کی معراج روضہ رضا کا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ بسم جی. اللہ. صلوات پڑھ لو مل کے پاک کا نظام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا رضا کے ماننے والو ان کی پاک ولادت دیکھو. 11 ذکر میرے مولا دنیا تشریف لائے نے. کیا ہویا ہے؟ شعر ملاحظہ ہوئے. مصلی پہ بی بی جو سجدے میں آئی تو پہلو میں مولا رضا آ گئے تھے. جیو جیو. مصلی پہ بی بی جو سجدے میں آئی تو پہلو میں مولا رضا آ گئے تھے. مصلی پہ بیٹھے تلاوت کی خاطر ہے بی بی کا قرآن چہرہ رضا کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. ہائے ہائے ہائے. مصلی پہ بیٹھے تلاوت کی خاطر ہے بی بی کا قرآن چہرہ رضا کا. سبحان اللہ. قبلہ مصلی پہ بھی سجدے میں آئی تو پہلو میں مولا رضا آ گئے تھے. مصلی پہ بیٹھے تلاوت کی خاطر بی بی کا چہرہ قرآن چہرہ رضا کا. سبحان اور اللہ. قبلہ بہت ہی پیارا شعر. ایک ملنگ فقیر 8ویں امام دی بار کا اشاد رویا آکر کی مولا میں بڑے مسکین ہوں ہن تے میرے کو کھ نہیں. مولا میں ہوں کوئی بادشاہی تا کر دے سمر دے حصے وچ میرے کو کم کر دندا کونی تے مینوں کو بادشاہی تا کرو. تسی قضا کر سکو کل کائنات دے خالق وارث ہو تسی خدا دے نظاماں دے مالک کو مولا اپنے فیض نال مینوں بادشاہی تا کرو. کول ایک ذمہ دار آیا ہن وہ ذمہ دار فلنگ دی گل سن رہا. انہیں کہا وہ کام علم ملانگ وہ مولا کو کوٹھی مانگ کو کار مانگ کو دولت مانگ تو کو بادشاہی بھی مانگنا. انہیں کہا چپ کر تینوں معرفت نہیں اس گل دے جو میں جاننا تو نہیں جانتا. ذمہ دار تھوڑا تگڑا غصے جا گیا. انہیں فقیر دے چپیر کھڑ ماری. فقیر ملنگ بندہ مسکین روندا دربار سے نکلیا. اچھا کہ مولا یہ منل ہونا سی. باہر نکلیا اصفہان دا رستہ پڑیا. اصفہان دے رستے جب پہنچیا ادو اصفہان دا بادشاہ قبلہ آخری وقتاں تے جی. وقت دا نظار نزدیک وہی رائے نے کیا کہ بادشاہ تو مر جانا ہے تے تیرے بعد اسی کدے انصاف منگا ہے. ساڈا ریاست دا مالک کون ہوے گا؟ بادشاہ کیا میرا جڑا دروازہ ہے نا جڑا میرے 8ویں امام دے روزل کھلدا ہے جی جی. سویرے فجر دے ٹائم جڑا بندہ فرسٹ ٹائم آوے گا نا اندر بادشاہ تسی اودے سپرد کر دینی. ادو ملنگ چلیا ادھر فجر ہوئی. ہر بندہ انتظار بھی کی ہوئے گا. انہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیا صبح فجر دا. ادو ملنگ ناد علی پڑھ کے یا علی رکھ کے اندر کرنا دروازہ اندر. سبحان اللہ. انہیں بادشاہ سپرد کر دیتی. اتنا خوش ہوا کہ امام دے پاس سے دیکھ کر کیڑی گل انہیں کی. وہ فرماندا ہے جو مانگا تھا میں نے رضا بادشاہ سے جی جی مجھے میرے مولا نے وہ دے دیا ہے. جی جی. جو مانگا تھا میں نے رضا بادشاہ سے مجھے میرے مولا نے وہ دے دیا ہے. یہ تاج حکومت ہے ثابت یہ کرتا کہ شہنشاہی
पे कब्जा रजा का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहो या अली या अली। बवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह की किबला कतना आखिरी चीज़ तफिल तमासे दुआ। जनाब ईसा उलमा पढ़दे मिंबर तक से वाकया कि अल्लाह दे हुक्म नाल एक परिंदे नूं इकट्ठा करके उन्होंने बनाया, परिंदा बनाया, फिर उन्होंने उड़ाना चाहा। परिंदे नूं क्या उड़, लेके परिंदा नहीं उड़िया। रिवायतां च तीन दफा जनाब ईसा ने कहा परिंदा उड़, परिंदा नहीं उड़िया। खुदा नाम कलाम है कि मेरे अल्लाह तेरे हुक्म मुताबिक मैं परिंदा तैयार किया है और मैंने उड़ाना है, उड़दा नहीं, क्या वजह है, क्या माजरा है। आवाज कुत्ते क्या आवाज आती, शेर मजा आवे, रब्बे जुलाल दी आवाज आती है जनाब ईसा नूं कि तू ये कीता है। अगली गल सुन, मुझे पूछ कर तूने इसको बनाया मगर आबे कौसर नहीं है लगाया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे पूछ कर तूने इसको बनाया मगर आबे कौसर नहीं है लगाया। परिंदा उड़ाने की खातिर ए ईसा तेरे काम आएगा चश्मा रज़ा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बोलो बेशक। मेरे को सखी सरदार कलंदरम सली हैदर किबला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ममनून हां, मशकूर हां, ਤੁਸੀਂ अफजाई कीती, मेरे लिए खास दुआ फरमाना। इंशाअल्लाह फिर जरूर हाजिर होगी ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। मौला सब ਨੂੰ अपनी समाज रखे, तमाम सुनने ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ बिलखसूस मौला ਤੁਹਾਡਾ इल्मां ਦਾ साया साढ़े सिरां ते कायम दम सलामत रखे। तमाम मौला जिक्र कर लेंदे मालिक तौफीकात अता फरमाए ते मौला मैनू सेहत कुल अता फरमाए, शिफाए कामल अता फरमाए। मेरे तमाम शरई मकासद इस जिक्र दस्ता इमाम रज़ा बादशाह अपनी बहन जनाब मुसम्मा कुम से अपने पाक दरबार कबूल द दुश्मन साडे की बार साहब रसूल इमाम ज़माना ज़रूर तारीफ फरमा इल्तमास व दुआ जालमत किबला। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे बबरक अली जर्मनी से। शुक्रगुजार हूँ तमाम ज़ाकिरीन का, बिलखसूस किबला मौलाना रज़ा संजादी का। आए मिलकर दुआ करते हैं। बहुत बड़ा दिन है, मोमिनों के लिए ईद का दिन है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बाद शहादत का दिन। आए उन्हीं का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। बार इलाह तुझे वास्ता मोहम्मद अल बैत मोहम्मद की इज्जत अजमत का खसूसन वास्ता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का। हमारी तरफ से ये साई, ये कोशिश, ये जश्न अल मेहदी सेंटर की तरफ से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह जिन जिन मोमिनीन ने इसमें हमारे साथ तावन किया है, हमारे साथ शामिल हुए हैं, सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। जो भी हाजात हैं उन हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह इस इमाम की ज़ियारत हम सबको नसीब फरमा। बारे इलाहा इस इमाम की विलादत के सदके में हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। वो मोमिनीन जिनका कोई दुनिया में नहीं है, जो आज दुनिया से रुखसत हुए हैं, शब जुमा को रुखसत हुए हैं, परवरदिगारा उनके दर्जात को बुलंद फरमा। शुहदा इस्लाम के दर्जात को बुलंद फरमा। जितने उलमाए कराम, ज़ाकिरीन अज़्ज़ाम, नवाखान, सादात मोमिनीन इस दुनिया से उठे हैं, इस बीमारी की वजह से या किसी दूसरी वजह से, परवरदिगारा सबको आलीन में आला मकाम अनायत फरमा। बारिला खसूसन हमारे भाई इमदाद हुसैन शाह साहब के जवां साला भाई जो दुनिया से रुखसत हुए हैं, परवरदिगार उनकी कब्र को रोशन मुनव्वर फरमा। उन्हें शिफात मोहम्मद अल बैत मोहम्मद नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे रिजवान भाई डरम में जो तशरीफ फरमा हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार आलम बहुत सारे मोमिनीन जो हमारे बीमार हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, मोहम्मद अल बैत मोहम्मद बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता उन्हें शिफाए कामला और आजला अनायत फरमा। मेरे अल्लाह मेहदी सेंटर को दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की अनायत फरमा। मेरे अल्लाह बेहक के मोहम्मद अल बैत मोहम्मद की इज्जत अजमत का वास्ता जो मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें औलाद नूरीना अनायत फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। जो बेगुनाह कैद उन्हें रिहाई अनायत फरमा।
बिलखसूस परवरदिगारा कश्मीर में जुल्म की हद हो चुकी है, फलस्तीन के अंदर, बहरीन के अंदर, यमन के अंदर परवरदिगारा मजालम का जोर है, इनका खात्मा फरमा, इन जगहों को आज़ादी नसीब फरमा, बारे इलाहा कायम आल मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा, उलमाए हक का सैमर सर पर कायम दायम फरमा, हम मरें तो हुसैन हुसैन करके मरें, उठें तो अली करके उठें। रब्बना व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जश्न के हवाले से आज तीसरा प्रोग्राम था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल का प्रोग्राम ठीक 8 बजे शुरू होगा, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान, खुसूसन अमानत अली खान जर्मनी से मनकबत खान हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, वो शामिल होंगे, और मौलाना अलमदार हुसैन नकवी मुल्तान से हमारे साथ शामिल होंगे, और एक शायर अहले बैत गुल हसनैन जिनका एक नाम है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे साथ कल इंशाअल्लाह शामिल होंगे 8 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये आखिरी प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में कल पेश किया जाएगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और अल मेहदी सेंटर के साथ जितना मुमकिन हो तावन फरमाइएगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।